اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، وقال تبارک وتعالی فی آیت اخری وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، وقال عز وجل فی آیت اخری یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، عزیز طلباء، کچھ ساتھیوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بیعت اور بیعت سے متعلق جو چیزیں ہیں کہ بیعت کا مقصد، اس کا فائدہ، اس کی اہمیت، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، اور جو اجازت اور خلافت اور مجاز صحبت اور مجاز بیعت، یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ تو چونکہ سوال کرنے والے بعض ہفتوں میں پڑھنے والے طلبہ بھی ہیں، تو اس لیے خیال پیدا ہوا کہ اپنے بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بیعت کی ابتدا اور اس کا آغاز کہاں سے ہے، کس طرح ہوا، اور اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کی نافعیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو مختلف آیتیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں کہ جن کے اندر بیعت کا ذکر موجود ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قسم کی بیعت تھی۔ ایک بیعت تھی بیعت علی الاسلام، یعنی کہ آدمی کفر سے نکلے، شرک کی غلاظت اور گندگی سے نکل کر کے اور اسلام کی طرف آئے، اس کو بیعت علی الاسلام کہتے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست برحق پر، دست مبارک پر صحابہ کرام کرتے تھے۔ اور ایک بیعت تھی بیعت علی الجہاد، یعنی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنی جان چلی جائے اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینا۔ اور تیسری بیعت تھی بیعت علی الاعمال، کہ اچھے اعمال پر اور برے اعمال کے ترک کرنے پر بیعت لینا۔ تینوں قسم کی بیعتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند صحابہ کرام، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم مجھ سے بیعت نہیں لیتے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بیعت لیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک بیعت اور ہے، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت لو کہ تم کبھی بھی شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، اور یہ تمام تر جو گناہ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ فبایعنا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ تو یہی ہے جو بزرگوں کے، مشائخ کے یہاں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور جو ہمارے علاقے میں یہ اسی طریقے سے ہمارے علماء اور مشائخ میں جو مشہور ہے، اسی کو بیعت علی الاسلام علی الاعمال کہتے ہیں، کہ نیکیوں کے اوپر، صالح اعمال کے اوپر بیعت لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں،
سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو گویا کہ تینوں خلفاء نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے بیعت لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر سے ان دونوں نے بیعت لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت عثمان کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اس زمانے کے جو صحابہ کرام اور جو تابعین اولیاء کرام تھے ان سب نے بیعت لی۔ اب یہ سلسلہ پھر نیچے چلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں مشہور ایک بزرگ ہیں، 70 صحابہ کرام کی زیارت کی، بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں۔ ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ خلافت شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے فضیل ابن عیاض وغیرہ، شیخ عبدالہادی وغیرہ ہوتے ہوتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ نیچے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے شاہ عبد الباری پر پہنچتا ہے۔ شاہ عبد الباری سے پھر حاجی عبد الرحیم، اور حاجی عبد الرحیم کے خلیفہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت نانوتوی وغیرہ یہ ان کے خلفاء ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز اور خلفاء بہت سارے ہوئے ہیں، ان میں سے ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، حضرت شاہ اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہمارے حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ جیسے سلسلہ سند حدیث ہے، اسی طریقے سے بیعت کا بھی سلسلہ ہے، تو اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرور ظاہر الاسم و باطن، لوگوں ظاہری گناہ سے بھی بچو اور اندر کے جو گناہ ہیں ان سے بھی بچو۔ عام طریقے سے ہم گناہ سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، زنا کرنا، اور اسی طریقے سے سود کا مال کھانا، حرام مال کھانا، جبکہ اندر کے بھی گناہ ہیں، اندر کے گناہ ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، اپنے اوپر نظر رکھنا ہے، ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، خود ستائی ہے، اور غصہ ہے، یہ تمام کبر ہے، بڑائی ہے، یہ سارے کے سارے اندر کے گناہ ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں تم باہر کے جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو، اور باطنی جو گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ اسی لیے شریعت کے اعتبار سے جس کو شریعت کا علم ہوتا ہے تو شریعت کا علم آ جانے کے بعد پھر وہ ظاہری گناہوں سے بچنا شروع ہوتا ہے۔ اور دوستو، اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کل مؤمن ولی، ہر مومن جس نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، وہ ہر بندہ ولی ہے، ہر مومن ولی ہے۔ پھر اس کی ولایت کا درجہ اور مقام کیا ہے وہ آگے طے ہوتا ہے۔ ایک تو ولایت عامہ، ولایت عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ولایت عامہ چونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں، ولایت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ وہ اسلام میں داخل ہوگا یا پہلے ہی سے وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، تو اس کو بھی ولایت حاصل ہے، بھلے وہ نیک اعمال کرے یا نہ کرے، اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ولایت خاصہ۔ ولایت خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ وغیرہ رکھے، اور جتنے بھی فرائض ہیں ان کو اختیار کرے، اور جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، کبیرہ گناہ ان سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے اور فرائض کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، تو اس کو کہتے ہیں ولایت خاصہ۔
ایک ولایت اس سے بھی اوپر کے جس کو اخص الخاص کہتے ہیں، ایک ولایت اس سے اوپر ہے جس کو ولایت اخص الخاص کہتے ہیں۔ وہی ولایت مطلوب اور محمود اور پسندیدہ ہے، اور وہ ولایت کیا ہے کہ بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرے کہ نمازوں کے ساتھ یعنی کہ فرائض کے ساتھ سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے۔ ان تمام چیزوں کا اگر وہ اہتمام کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے گا اس کو یہ ولایت جو اخص الخاص ہے، یہ ولایت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے لیے ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے اندر تپش سی محسوس ہوتی، گرمی سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے جو ذکر شروع کیا کیا کسی سے پوچھ کر کے کیا کہ نہیں خود ہی شروع کیا؟ میں نے یہ ذکر خود ہی شروع کیا۔ تو بچوں یاد رکھو کہ کوئی بھی ذکر آپ شروع کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی سے تجویز کرا لیں، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ میڈیکل اسٹور پر آپ جائیں اور بغیر ڈاکٹر کے اور بغیر طبیب اور حکیم کی تجویز کیے بغیر دوا آپ لینا شروع کریں تو اس سے نفع ہوگا نقصان ہوگا؟ یقیناً نقصان ہوگا۔ آپ نے خود ہی کچھ دوائی اپنے طریقے سے لی اور آپ نے سوچا کہ میرے سر میں درد ہے اور سر کے درد کی دوا آپ نے دوسری لے لی تو ظاہر سی بات ہے وہ گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ ضروری ہے کہ سر کے درد کی دوا آپ تجویز کرائیں گے ڈاکٹر سے، اور وہ ڈاکٹر تجویز کرے گا کہ سر کا درد کم نیند کی وجہ سے ہے یا سر کا درد بی پی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کس وجہ سے، تو اصل وہ تجویز کرے گا کہ سر کا درد ہونے کی وجہ کیا ہے، اسی اعتبار سے وہ دوائی تجویز کرے گا۔ اگر ہر آدمی اپنی دوا خود ہی تجویز کرنے لگے تو بتائیے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یقیناً نقصان ہوگا۔ یقیناً اس میں نقصان ہے کہ آدمی خود ہی دوا تجویز کر رہا ہے، نہیں بلکہ اس کے لیے طبیب کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس ڈاکٹر سے علاج کرائے، باقاعدہ طریقے سے اس سے دوا تجویز کرائے۔ پہلے وہ مرض کو تشخیص کرے گا کہ مرض ہے کیا، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ اس کی دوا یہ ہے۔ ہر مرض میں ہر دوا نہیں دی جا سکتی بلکہ ہر مرض کی دوا الگ الگ ہے۔ تو اس لیے طلباء اپنے طریقے سے ذکر شروع کر دیں اور پھر کہیں کہ صاحب اس سے یہ پریشان۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے حفظ میں، انہوں نے درود شریف کا ایک عمل شروع کیا اور اس درود شریف کے عمل کی وجہ سے انہیں تکلیف ایسی ہوئی کہ پیروں کی طرف سے انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آگ لگنی شروع ہوئی، اور وہ آگ پہنچتے پہنچتے پہلے تو یہ ہوا کہ تھوڑا پنڈلیوں تک جاتی تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ گھٹنوں تک جاتی تھی، پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کہ یہاں تک آ رہی ہے، پھر آخرکار ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ ان کا انتقال وجہ کہ ان کے سر کے اوپر کوئی مرشد اور کوئی شیخ نہیں تھا، انہوں نے کسی سے یہ دوا تجویز نہیں کرائی تھی۔ جس طریقے سے اس کا دواؤں کا ریئیکشن ہوتا ہے اسی طریقے سے ذکر کا بھی ہوتا ہے۔ ذکر کے لیے ضروری ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر سے آپ دوا تجویز کراتے ہیں ذکر بھی آپ تجویز کرائیں، اور ذکر کے تجویز کرانے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ کو راستے میں ڈاکٹر ملا اسی سے آپ نے دوا تجویز کرا لی، کوئی کسی بھی دکان پر گئے، نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کا ہونا چاہیے کہ جو خاص مرض میں آپ اسی کے پاس جائیں، اسی کی رائے لیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بار بار بدلیں گے تو اس سے بھی نقصان ہوگا، ڈاکٹر کو بار بار نہیں بدلا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر پیر کو شیخ کو آپ بار بار بدلیں گے تو اس سے نفع کے بجائے کیا ہوگا، نقصان ہوگا۔ بس شیخ ایک ہو، اسی کا دامن پکڑ لیں اور پھر اسی کے تجویز کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ جو میں نے تین شکلیں بیان کی، ولایت عامہ، ولایت خاصہ اور ولایت اخص الخاص، اسی کا نام سمجھ لے گا تقوی خاص ہے بلکہ اخص الخاص ہے۔ اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے تو تقوی کا ذکر فرمایا،
پھر اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ؟ اللہ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کیوں فرمایا؟ اللہ نے وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں فرمایا؟ جب اللہ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اس کا جواب یہ ہے، طالب علمان اشکال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے بچوں کہ دیکھو تقوی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تقوی ظاہری، ایک تقوی باطنی، یا ایک تقوی کاذب، ایک تقوی صادق۔ ایک سچا تقوی ہے اور ایک جھوٹا تقوی ہے۔ سچا تقوی تو یہ ہے کہ آدمی جلوت اور خلوت میں برابر رہے، جلوت اور خلوت میں برابر رہے، جیسے وہ لوگوں کے سامنے رہتا ہے اس سے بھی اچھا وہ اپنی تنہائی میں رہے، اپنی خلوت میں رہے، یعنی کہ ذکر و اذکار، لوگ جب سامنے آتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، لوگ جب سامنے آتے ہیں تو اس کے سامنے تسبیح ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، اور جب وہ تنہائی میں جاتے تو بندہ خدا کو ایک مرتبہ بھی درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، 2 رکعت نماز پڑھنے کو اس کو توفیق نہیں ملتی۔ جب لوگ دیکھتے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے، عشاء کے بعد بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑے پرسکون انداز میں نماز ادا کرتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو اس کی نماز دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو جلوت اور خلوت اگر یکساں ہے تو سمجھ لیجئے گا یہ تقوی صادق ہے، اور اگر جلوت اور خلوت میں یکسانیت نہیں ہے، لوگوں کے درمیان آتا ہے تو تقوی ظاہر کرتا ہے، اور لوگوں سے الگ جاتا ہے تو وہ تقوی بالکل ختم ہے، گناہ کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ تقوی کاذب ہے، تقوی صادق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے اندر تقوی صادق ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور مع الصادقین کی تفسیر میں بڑے کام کی بات فرمائی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ایک بڑے کام کی بات لکھی، فرماتے ہیں کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ جس شیخ کے دامن سے تم وابستہ رہو اس کے پاس رہو، اس کے پاس خلط ملط ہو جاؤ، یعنی کہ اس کے پاس قیام کرو تاکہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، لتکونوا مثلہم، تاکہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ محض تعلق قائم کر لینا کافی نہیں، یا میں کہوں گا کہ نفع سے تو یہ بھی خالی نہیں، فائدے سے تو یہ بھی خالی نہیں، لیکن مع الصادقین کی تفسیر یہ ہے، مع الصادقین کی تفسیر یہ ہے کہ جس شیخ کے دامن سے وابستگی ہو اس شیخ کے پاس باقاعدہ کچھ دن قیام کیا جائے، ٹھہرا جائے، تاکہ اس کے رنگ میں رنگا جائے۔ آج کل لوگ بیعت ہونے کو کافی سمجھتے ہیں کہ بس بیعت ہو گئے اور صاحب اب کافی ہے، نہیں، بیعت ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ دن اس کی خدمت میں رہا جائے، ٹھہرا جائے، اور اس کے ذکر میں یا اس کی نماز کے ساتھ یا اسی طرح اس کے جو معمولات ہیں ان معمولات میں شریک رہا جائے، تو سمجھ لیجئے گا تب ہوگا خالطوہم لتکونوا مثلہم، پھر تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی۔ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی بہت اونچے درجے کے عالم بھی ہیں اور ولی اور بزرگ بھی ہیں۔ وہ ایسے ہو گئے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں اور ان کے خلفاء میں 3 چیزیں اکثر بیشتر پائی جاتی ہیں، 3 چیزیں۔ نمبر 1، حضرت تھانوی کے تقریباً اکثر خلفاء سارے کے سارے بڑے گورے تھے، خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت تھانوی بڑے خوبصورت تھے، اور حضرت تھانوی کے خلفاء چند ہم نے دیکھے ہیں بڑے خوبصورت تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت تھانوی کے خلفاء اکثر وہ ہیں کہ جن کی عمریں 80 سال سے اوپر ہوئی ہیں، حضرت تھانوی کے خود 84 سال ہوئی۔ نمبر 3، حضرت تھانوی کے اکثر خلفاء وہ ہیں کہ جو حضرت تھانوی جیسے ہو گئے تھے شکل و شباہت میں۔ یہ چیز بہت کم ملتی ہے
شکل و شباہت میں حضرت تھانوی جیسے لگنے لگے تھے، بول چال میں، نشست و برخاست میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، مجلس میں، ہر چیز میں، حتیٰ کہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جو وہاں تھانہ بھون میں مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، حضرت تھانوی بیٹھے وہ بیان کر رہے ہیں اخیر عمر میں، حضرت تھانوی کو کھانسی آ گئی۔ حضرت تھانوی کو کھانسی اتنی بڑی کہ آگے قدرت نہیں بیان کرنے پر، سامنے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی کو جب زیادہ کھانسی آتی تھی، حضرت تھانوی ان کا بازو پکڑ کر کے اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے اور وہ خود نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب دیکھو اس سے آگے کی بات، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جو مضمون حضرت بیان کرتے رہتے تھے حضرت تھانوی، وہ مضمون جوں کا توں وہیں سے شروع کرتے تھے اور وہی مضمون آگے جاری رکھتے تھے، اور برآمدے میں جو لوگ دیوار کی آڑ میں بیٹھے رہتے تھے انہیں یہ امتیاز اور فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حضرت تھانوی بیان کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے۔ کس قدر شباہت آ گئی تھی، کس قدر شباہت آ گئی تھی کہ یہ فرق محسوس نہیں کر پاتا تھا برآمدے میں بیٹھنے والا کہ یہ حضرت تھانوی بول رہے ہیں یا انہوں نے کسی اور کو بٹھا دیا۔ بالکل آواز وہی، انداز وہی، لہجہ وہی، مضمون اور موضوع وہی، اس قدر شباہت۔ اس سے آگے کا تعجب خیز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے آگے تعجب خیز واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دفتر اہتمام میں پہنچے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ اور مجاز ہیں، یہ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک جب داخل ہوئے تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم ایسے اچک کر کے کھڑے ہو گئے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چہرے کا رنگ جیسے کوئی بڑا آ جاتا ہے، چہرے کا رنگ فق ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور جیسے ہی قریب گئے تو حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نے ان کو ذرا ایسے سینے سے لگائے، معانقہ کیا، اور حضرت مولانا عیسیٰ صاحب سمجھ گئے کہ یہ مجھے تھانوی سمجھ رہے ہیں۔ انہیں ایک دم یہ احساس ہوا، یہ تو بھول گئے کہ حضرت تھانوی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دم ایسا دل کے اوپر ایسا تاثر ہوا کہ حضرت تھانوی آ گئے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایسا محسوس ہوا کہ حضرت تھانوی آ گئے۔ تو جب اپنا شیخ، اگر ہمارے شیخ اچانک یہاں آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کیا حال ہوگا، اور جس کو جتنا گہرا تعلق، جتنی گہری عظمت ہوتی ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ احترام ہوتا ہے، اتنا ہی ادب ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ صاحب کو سمجھیں کہ حضرت تھانوی ہیں، تو ایک دم اچک کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ معانقہ انہوں نے کیا اور ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کان میں کہا کہ محمد عیسیٰ الہ آباد سے، تب ذرا جان میں جان آئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر شباہت ان کے اندر آ گئی تھی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر خلفاء اور اکثر مریدین ایسے ہی تھے۔ تو اس لیے مع الصادقین کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور سچے لوگوں سے مراد وہی ہیں کہ جن کا ظاہر اور جن کا باطن دونوں یکساں ہو، جن کی تنہائی اور جن کی جلوت دونوں میں یکسانیت ہو، تو سمجھ لیجئے گا اس کے اندر صداقت و سچائی ہے۔ بچوں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ عام طریقے سے ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ مع الصادقین اللہ نے فرمایا سچے، لیکن سچے لوگ ملتے کہاں ہیں؟ بزرگ اب ہیں کہاں؟ ہمارے حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کا امتحان لیا، حالانکہ وہ عالم تھے، ایک مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے، لیکن ان کے عقل پر پردہ پڑا، ان کے عقل پر پردہ پڑا۔ حضرت نے ان سے کہا کہ مولانا، نام تو میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا، نام لے کر کے فرمایا کہ مولانا اب بزرگ کہاں رہے، اب تو بزرگ ہے ہی نہیں۔ تو انہیں کہنا چاہتے تھے کہ حضرت نہیں، ایسے نہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ جس کو آپ نے شیخ بنا لیا تو آپ کے نزدیک تو دنیا کا سب سے بڑا بزرگ ہونا چاہیے، آپ کی عقیدت اس سے جڑ گئی ہے، آپ کی محبت اس سے وابستہ ہوگی، تو آپ کے نزدیک تو وہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ تو جب حضرت نے کہا کہ مولانا اب بزرگ کہاں، کہنے کہاں حضرت بات تو یہ ہے، بزرگ کہاں؟ تو حضرت دیکھا، حضرت نے ہماری طرف حضرت مسکرائے کہ دیکھو یہ مرض ہے اندر کا، یہ مرض ہے کہ اپنے شیخ کو بھی آدمی بزرگ نہیں سمجھ رہا تو کس کو وہ بزرگ سمجھے گا؟ یہ تقریباً 22-23 سال 24 سال پہلی بات میں بتا رہا ہوں، اب تو اور زیادہ انحطاط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بزرگ ملیں گے کہاں؟ تو بھائی
اس کی مثال حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، پیٹ کی تکلیف ہے، سر کے درد کی تکلیف ہے، اب وہ کسی طبیب کے پاس کوئی کہے کہ چلو میں فلاں حکیم کے پاس لے کر کے جاتا ہوں، تو وہ کہے کہ حکیم اجمل اب کہاں ہے؟ اگر وہ حکیم اجمل کو تلاش کرنے لگے تو اس کا تو علاج ہوگا ہی نہیں۔ اس زمانے میں جو فتنوں کا دور ہے، اگر تم تھانوی تلاش کرو گے یا حضرت تھانوی کے خلفاء کو تلاش کرو، کہاں سے لاؤ گے؟ ہم اپنے بچپن کا زمانہ 30-40 سال پہلے کا زمانہ دیکھتے ہیں تو بڑے خیر کا دور تھا، بڑے خیر کا زمانہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قیامت قریب آتی جائے گی، فتنے اتنے وجود میں آئیں گے، اتنے وہ کہ جو ہیں انہی کی قدر کر لی جائے، اس لیے کہ اب سے 10 سے 20 سال کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے۔ جو ہیں اب جس انداز کے ہیں وہ اب سے 10-20 سال کے بعد اس انداز کے بھی نہیں ملیں گے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ جس وقت میری فراغت ہوئی اس وقت پورا علاقہ بزرگوں سے بھرا ہوا تھا۔ رائے پور میں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، سنسار پور میں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے حضرت مولانا سید مکرم حسین، وہ اب بھی موجود ہیں۔ کاندھلے میں حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب تھے، مرکز میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہردوئی میں حضرت شاہ الق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور باندے میں حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر میں حضرت فقیہ الاسلام مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے مرشد حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ پورا علاقہ بزرگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اگر ہم اس معیار کے بزرگ کو اب تلاش کرنے لگے تو کہاں سے لائیں گے ان حضرات کو؟ جن حضرات کو ہم نے دیکھا ہے ان حضرات کو اگر ہم اس زمانے میں تلاش کرنے لگے سے 25 سال بعد 20 سال کے بعد تو کہاں سے لائیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ اور اب جو دور تم دیکھ رہے ہو بچوں، جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں جو حضرات ہیں تم تلاش کرنا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو محفوظ کر لینا، 20 سال کے بعد تم تلاش کرنا تمہیں نکمے نکھٹو ملیں گے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اس زمانے میں، اور زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ تو بہرحال تفصیلی باتیں ہیں، یہ بیعت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے یا تو مسلسل 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے یا کہ 2-3 جمعے چاہیے۔ بس مختصر طریقے سے یہ ہے کہ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ ظاہری جو گناہ ہیں ان سے بھی بچے، اور اندر کے جو گناہ ہیں، کبر ہے، بڑائی ہے، ریاکاری ہے، اور اسی طریقے سے دوسروں سے حسد اور کینہ، بغض و عداوت، یہ تمام تر جو گناہ ہے، اندر کا جو دل ہے وہ صاف ہو جائے، دل بدل جائے۔ جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے 4 چیزیں بیان کی: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ شریعت نام ہے علم حاصل کرنے کا، طریقت نام ہے اس پر عمل کرنے کا، حقیقت نام ہے اس عمل کا اثر ہونے کا، اور معرفت نام ہے کہ علم حاصل کیا، اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد عمل کا اثر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قربت پیدا ہوئی، اللہ کی پہچان پیدا ہوئی، اور اللہ کی معرفت پیدا ہو کر کے گناہوں سے بچنے لگے۔ اس کا نام معرفت ہے۔ تو بزرگوں نے یہ 4 درجے رکھے ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، کہ ان 4 چیزوں کو اگر کوئی حاصل کر لے تو سمجھو وہ خاص متقی بن جاتا ہے، خاص متقی۔ اور شریعت، علم، یعنی کہ علم سے مراد یہاں پر یہی نہیں ہے کہ آپ کتابوں کا علم حاصل کریں، بلکہ اتنا علم حاصل کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز آتی ہے، اس سے رنگ چڑھتا ہے۔ چونکہ ایک معمول بنا ہوا ہے کہ بس ایک دستک ہی بیان ہوگا، اس سے زیادہ آگے وقت نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل اور شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔